اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے، آمین۔ ایک پرانی حکایت کبھی پڑھی تھی، شیخ سعدی آبویسلی پرانے ہی تھے۔ ہم نے کہیں بچپن میں ہمارے گھر میں کتاب پڑھی ہوتی تھی، دو کتابیں ہوتی تھیں، گلستان سعدی اور بوستان سعدی۔ شیخ سعدی کی حکایات تھی، اس میں اردو ترجمہ تھا ان کا، وہ ہم نے کہیں بچپن میں پڑھی، بہت سی ان میں سے یاد رہ گئیں، پھر بعد میں کبھی کوئی پھر ویسے بھی سنائی دے گئی۔ شیخ سعدی اپنے گدھے پہ جا رہے تھے، کسی دور کی منزل تھی، راستے میں شام ہو گئی تو انہوں نے سوچا جو بھی قریب گاؤں آیا کہ وہاں رات گزار لیں، اگلی صبح پھر چل پڑیں گے۔ تو وہ ظاہر ہے جیسے روایتاً وہ گاؤں کے نمبردار یا جو بھی چودھری تھا اس کے پاس پہنچے اور اس سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے رات گزارنے کی، مجھے اور میرے گدھے کو جگہ دے دو اور ہمیں کچھ رات گزارنے کا سامان بھی دے دو۔ تو اتفاق سے وہ جو گاؤں کے نمبردار صاحب تھے، ان کی بیگم صاحبہ لیبر میں تھیں، تکلیف میں تھیں، تو شیخ صاحب انہیں نیک آدمی نظر آئے، انہوں نے کہا جی آپ نیک آدمی نظر آتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، تو میری بیوی اس طرح سے لیبر میں ہے، تو آپ کوئی مجھے تعویذ لکھ کے دیں تاکہ وہ یہ کام آسانی سے بچہ آسانی سے ہو جائے، تو اگر آپ یہ لکھ کے دیں گے تو میں آپ کو رات گزارنے کے لیے جگہ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں لکھ دوں گا، لہٰذا انہوں نے ان کو تعویذ لکھ دیا شیخ سعدی نے ان کو، اور ان کہا کہ جی اس کو جا کے تو ان کے پیٹ پہ باندھ دیں، اور وہ اللہ نے کیا کہ بڑی آسانی سے اس کے بعد وہ ولادت ہو گئی۔ شیخ سعدی کی انہوں نے آو بھگت کی، رات بڑی اچھے طریقے سے گزری، ان کے گدھے کو بھی چارہ وارہ دیا انہوں نے، صبح وہ اٹھے، ان کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اب وہ تعویذ نمبردار کے پاس رہ گیا، اور وہ تعویذ ایک آئیکن بن گیا، اس طرح سے کہ گاؤں میں جس گھر میں بھی ضرورت ہوتی، اس طرح کا معاملہ ہوتا تو وہ تعویذ وہاں منگوا لیتے اور ہر کسی کو اس سے فائدہ ہو جاتا۔ جب کچھ عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا تو گاؤں کے ایک جو مولوی صاحب تھے، ان کو کچھ تشویش ہو گئی کہ یہ تو ایک طرح سے ان کا جو ڈومین تھا تعویذ دینے کا، اور لوگوں کو کوئی جو بھی پڑھنے پڑھانے کا جو وہ کام کرتے تھے اس پہ ان کے ایک طرح سے کمپٹیشن آ گیا، تو ان کا کچھ شاید کاروبار بھی کچھ مندہ پڑنے لگا ہوگا۔ تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے کہ اس تعویذ میں کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ بہانہ کر کے کہ جی مجھے گھر میں ضرورت ہے، انہوں نے وہ تعویذ منگوا لیا اپنے گھر۔ اس کو انہوں نے کھولا اور پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یا اللہ میں اور میرا گدھا اب خیریت سے ہیں، باقی تو جان اور تیرا کام جانے۔ یہ تعویذ تھا جس سے سارے گاؤں والوں کو فائدہ ہوا چلا جا رہا تھا۔ جو بات میں اس سے نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے، اور کون سی ذمہ داری ہے جو ہمیں لینی چاہیے اور کون سی ہے جو ہمیں نہیں لینی چاہیے، یعنی اپنا کوئی ڈومین ہمیں طے کر لینا چاہیے نا۔ یہ جبر و قدر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ ہم کتنے با اختیار ہیں اور کتنے مجبور ہیں، اور صدیوں سے لوگ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر کسی کا بڑے بڑے ویوز ہیں اس کے اوپر۔ میں تو خیر قطعاً میرے تو علم ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ میں اس پہ کوئی کامنٹ کر سکوں، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ حکایت، یہ جتنی حکایتیں ہیں ان کا ایک پرپز ہے، ان میں ایک یقیناً بہت بڑے بڑے میسیجز ہیں ان میں۔ بات یہ ہے کہ وہ چیز جس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں اس کی ذمہ داری کس سلسلے میں لیتا ہوں۔ ہاں، میری ذمہ داری کے دو تین طریقے ہیں۔ فار ایگزامپل، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں محنت کروں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے حالات اچھے کرنے کی کوشش کروں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر میری فیملی ہے تو میں اس فیملی کو لک آفٹر کروں، ان کے لیے جو بہتر سے بہتر میں وسائل مہیا کر سکتا ہوں وہ میں کروں، اپنی فیملی کی جو بہتر تربیت ہو سکتی ہے بچوں کی وہ میں کروں، اور اس طرح سے ان کو میں پروٹیکٹ کروں، ان کو جو بھی نقصانات ہیں ان سے محفوظ رکھوں۔ یہ سب میری ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ سب میرے اختیار میں بھی ہیں، میرے ڈومین میں بھی ہیں۔ لیکن اب اسی مثال کو تھوڑا سا آگے لے چلیے تو ایک چھوٹا بچہ 1 سال کا فار ایگزامپل، جیسے ہی وہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ دوڑنے لگاتا ہے، اور وہ کسی کا قابو نہیں آتا ہے، اور وہ آتا یا آتی جو بھی بچہ بچی ہو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہوئے۔ اب یہ جو چھوٹا بچہ یا بچی ہے، اس کو آپ حادثات سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ ایسی تمام چیزیں آس پاس سے ہٹا دیتے ہیں جس سے اس کو چوٹ لگنے کا امکان ہو، یہ آپ کی ذمہ داری، اور یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد
اس کے باوجود بھی کوئی ایک پاسبلٹی، ایک امکان رہ سکتا ہے نا، جو ہمارے اختیار میں نہیں رہتا، پھر اس کو پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اب اس سے آگے تیری تو رحم فرما ہم پہ اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کو اچھا کر دے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ کہیں درمیان میں ہم کہیں پہ یہ معاملہ تھوڑا سا اس طرح سے چل رہا ہے کہ یا تو ہم ایفرٹ ہی نہیں کرتے اور اللہ پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے وہ اللہ پہ ڈال دیتا ہے۔ اس سے مجھے ایک اور حکایت بھی یاد آ رہی ہے ویسے سعدی کی، کہ وہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک زخمی لومڑی جس کو کافی زخمی تھی، اور اس نے سوچا کہ اب یہ کیا کرے گی، کیسے یہ شکار کرے گی اور کیسے کھائے پیے گی، تو چھپ کے بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے۔ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر دیکھا کہ ایک شیر آیا، اس نے ایک جانور کا شکار کیا، تو ایز یوزول شیر نے اس کا حصہ کھایا اور اس کے بعد وہ چلا گیا، اور جو باقی جو پڑا تھا جانور مرا ہوا، وہ لومڑی چپ کر کے نکلی اور گھسٹتی لنگڑاتی وہ پہنچی، اور اس نے جا کے اس کا بھی کھانا ہو گیا۔ تو اسے بڑا انسپائر ہوا کہ ہاں اس کا مطلب ہے اللہ تو ہر کسی کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا کہ آج سے کام بند اور بس اللہ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، اور اس سے بیٹھا رہا کئی دن، کہیں سے کچھ نہیں ملا اس کو۔ جب وہ بھوک سے مرنے والا ہو گیا تو پھر اس نے ظاہر ہے پھر پریشانی ہوئی اسے شدید، تو پھر اسے آواز آئی، حکایت ہے ظاہر ہے کہ وہ نادان تو شیر کیوں نہ بنا کہ لومڑی کے لیے کھانے کا سامان پیدا کرتا ہے، اس کی بجائے تو معذور لومڑی کیوں بن گیا کہ بجائے کہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنے یا دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ گیا۔ تو یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے حصے کے کام نہیں کرتا اور ساری ذمہ داری کسی نہ کسی اور چیز پہ ڈال دیتا ہے، وہ چاہے وہ زیادہ تر اللہ پہ ہی ڈالتے ہیں، لوگوں پہ بھی ڈالتے ہیں کہ جی آپ کچھ کر دیں، میرے بس میں تو نہیں ہے، آپ ہی کچھ کر دیں، میری تو کچھ بھی قابلیت نہیں ہے، میری تعلیم نہیں ہے، میں محنت نہیں کر سکتا، میں فلاں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، میرے پاس سفارش نہیں ہے۔ 20 لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جی سفارش کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا سفارش ہماری نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سفارش سے کام کروا رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سفارش کے بغیر بھی جن کے کام ہو رہے ہیں۔ بہرحال تو ایک طبقہ یہ، اور ایک طبقہ وہ ہے جو ساری ذمہ داری خود ہی لے کے بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کریں گے ہم ہی کر لیں گے، اور باقی کسی کا کوئی خاص رول نہیں ہے اس کے اندر، ہم ہی ہر چیز کے مالک ہیں، ہم جو چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، اور بالکل انسان خود مختار ہے، ذمہ دار ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ اپنی ذمہ داری کچھ اس طرح سے طے کر رہے ہیں۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، اور اس کے درمیان میں بہت سے شیڈز ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات تو بہرحال ہمیشہ اللہ کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ اصل بات کیا ہے، لیکن مناسب بات یہ ہے کہ اپنے حصے کی ذمہ داری ہم پوری کر لیں۔ یعنی اگر میں فرض کیجئے امتحان دینے جا رہا ہوں تو اپنے حصے کا میں پڑھ لوں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کر لوں کہ یا اللہ میں نے اپنے حصے کا پڑھ لیا ہے، محنت کر لی ہے، جہاں تک میری قابلیت تھی یا میری ہمت تھی میں نے کر لی ہے، اب باقی تو اس سے درخواست ہے کہ تو اپنا فضل فرما دے۔ تو پھر دونوں چیزیں مل کے یقیناً بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح سے باقی کام ہیں، جابز ہیں جو ہم ساری عمر کرتے ہیں نا، 30 35 سال ہم جاب ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جابز میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کر لیں اور اپنے حصے کی محنت کر لیں جو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اللہ سے دعا کر لیں پھر اس پہ، اور پھر جو بھی ہے جیسے بھی آگے زندگی چلے گی۔ دیکھیے زندگی کے کئی شیڈز ہیں، میجورٹی آف دا پیپل دیٹ آئی سی ایکچولی ان کی زندگی کو بڑی سموتھ نہیں ہوتی، میری بھی نہیں ہے، یعنی بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی زندگی یوں کر کے بڑے وہ اطمینان سے ایک ترقی کی طرف بھی چلتی رہتی ہے، اور ساری عمر بڑے بظاہر، اب اللہ عالم اندر کے حالات کیا ہیں، بظاہر بڑے سکون سے چلتی رہتی ہے اور سب اچھا نظر آتا رہتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، کچھ اچھے وقت ہیں، کچھ اچھے وقت نہیں ہیں، کچھ مشکل وقت ہیں، یہ زندگی چلتی رہتی ہے اسی طرح سے۔ تو وہ جب بھی جو بھی حالات ہوں اس میں اپنی ذمہ داری کا ڈومین طے کر لینا چاہیے کہ یہ میرا ڈومین ہے، یہ کام میرے کرنے کے ہیں اور یہ مجھے ہی کرنے ہیں، مجھے معذور لومڑی نہیں بننا ہے اس معاملے میں، مجھے وہ شیر ہی بننا ہے کہ اپنے کام میں کر لوں، اور اس کے بعد باقی اللہ سے درخواست کر لوں پھر، تاکہ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے، اس کے 2 فائدے ہیں جو میں اس لیے یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم
اپنے چونکہ ذمہ دار رہتے ہیں تو لہٰذا ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ایک صحت مندانہ تعلق رہتا ہے، یعنی ہم گلے شکوے نہیں کرتے پھر کہ اللہ میاں تو نے یہ نہیں کیا، میں نے تو بانڈ خریدا تھا تو نے میرا انعام نہیں نکالا، میں نے تو فلاں کیا تھا، لاٹری کی ٹکٹ لے لی تھی تو نے میری لاٹری نہیں نکالی، تو نے مجھے فلاں نہیں کر کے دیا اور فلاں نہیں کر کے دیا۔ یہ کوئی محنت نہیں ہے پرائز بانڈ خرید کے رکھنا اور انتظار کرنا کہ جی اللہ تعالیٰ کرے کہ جی میرا کوئی 50 ملین کا انعام نکلا ہے، یہ کوئی محنت نہیں ہے، رائٹ۔ اور یا لاٹری کی ٹکٹ تو خیر اس سے بھی بری چیز ہے، پرائز بانڈ بھی لاٹری ہی ہے بیسکلی، تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ محنت اپنے حصے کی کہ جی یہ میرے کرنے کے کام ہیں، یہ میں نے کر لیے ہیں، اب تجھ سے رحم کی درخواست ہے، فضل کی درخواست ہے۔ سو اللہ سے ہمارا تعلق صحت مندانہ رہتا ہے، ہم بالکل اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور گلے شکوے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ اور میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو اس کا ڈومین ہے فضل کرنا، وہ یقیناً فضل کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے کچھ کیے بغیر بھی کرتا رہتا ہے، تو اگر ہم کچھ کر ہی لیں تو پھر تو یقیناً فضل کرتا ہے، اور وہ اس کا فضل ہر حال میں ہوتا ہے۔ جب بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ مشکل چل رہی ہے اور فضل نہیں ہو رہا، تو اس وقت بھی اس کا فضل ہوتا ہے۔ میں کسی وقت اس ٹاپک پہ ضرور ایک الگ سے ٹاک کرنا چاہتا ہوں، ایک سیشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اچانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں ایک بڑی کمپنی میں بڑی پوزیشن پہ تھا اور سم ہاؤ سم تھنگ ہیپنڈ اور اگلے دن میں سڑک پہ تھا، تو یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ کسی پلان میں نہیں تھا، نہ میرے وہم و گمان میں تھا، نہ کسی ترتیب میں تھا، بظاہر یہ کوئی امکان نہیں تھا اس کا، بٹ اٹ ہیپنڈ۔ یہ ایکسیڈنٹ ہے اور یہ کبھی کبھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ رینڈم نہیں ہوتے اس طرح کے، جیسے اچانک جاب چلے جانا، اچانک کوئی اور بڑا واقعہ ہو جانا، یہ ایکسیڈنٹس ہیں، یہ رینڈم نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کوئی پرپز ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہرحال چونکہ ایک باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ میں کسی وقت پھر سے بات کروں گا۔ ابھی میں اپنی بات کو سم اپ کر دوں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا نمبر 1 ڈومین طے کر لینا چاہیے کہ میری ذمہ داری کی حد کیا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کی حد کے اندر جو میکسیمم میرا بنتا ہے، جو میں کر سکتا ہوں، جو میری طاقت ہے، قابلیت ہے، ہمت ہے، وہ اس حصے کی مجھے محنت کر لینی چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ پھر اللہ سے درخواست کرنی چاہیے فضل کی، اور انشاءاللہ سارے کام پھر اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔